ایک مسلمان نماز کا کیسے اہتمام کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو بالکل سارے کام کاج چھوڑ دے۔ وہ دکاندار ہے تو دکانداری چھوڑ دے، اور وہ اگر کسی عہدے پہ ہے تو کرسی چھوڑ دے، وہ اگر درس و تدریس کے اندر مشغول ہے تو پڑھانا چھوڑ دے، وہ اگر وقت مفتی ہے تو فتویٰ لکھنا چھوڑ دے، یعنی کوئی بھی کام ہے وہ چھوڑ کر کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضری دے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، اور اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا اور اگر اس کی سفر کی وجہ سے، کسی کام کاج کی وجہ سے، کسی بنیاد پر اگر اس کی نماز قضا ہو جائے اور وہ نماز ادا نہ کر سکے، تو بعد میں اس نماز کی وہ قضا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نادم بھی ہو، ندامت بھی اسے ہو کہ یا اللہ مجھے کیا ہو گیا کہ آج وقت کے اوپر میں نماز ادا نہیں کر سکا۔ یعنی اس کے بعد وہ خوب اچھے طریقے سے اس کے دل سے وہ رنجیدہ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ مولا کریم تو معاف فرما دے، آج میری نماز قضا کیسے ہو گئی۔ اور پھر اس طریقے سے وہ نماز کی عادت ڈالے۔ اور جو حضرات نماز کے عادی ہیں ان سے میری گزارش یہ رہے گی کہ وہ تھوڑی سی اس میں اور کوشش کریں، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور مسجد کے اندر آئے۔ گھر کے اندر اگر نماز ادا کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا، مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو حضرات مسجد کے اندر آتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اور زیادہ کوشش کریں، وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ تنہا نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا، جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ 27 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جماعت کے ساتھ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو بھی نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس وجہ سے جب نماز پڑھے بندہ تو نماز کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ، دنیا کے ساری چیزیں اپنے ذہن سے اتار کر کے نکال کر کے وہ نماز ادا کرے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، تو جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے خیالات بھی نماز کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اگر وہ آدمی کاشتکار ہے تو کاشتکاری کی طرف دھیان رہتا ہے، اگر وہ تاجر پیشہ ہے تو تجارت کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اور اگر وہ کوئی محقق ہے تو تحقیقیں سامنے آتی رہتی ہیں، اگر مضمون نگار ہے تو کئی ایک نقطے مضمون کے اس کے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں۔ جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے تو وہ خیالات بھی اس کی نماز کے اندر آتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر ایک مقام پہ تحریر فرماتے ہیں، یا الملفوظ شریف کے اندر کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب یہ عطا فرمایا ہے کہ دیکھو یہ نماز اس طرح، نماز کے اندر جو وسوسے آتے رہتے ہیں اور وسوسوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان نماز ادا کرتا رہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ ایک میں نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ ایک مسافر چل رہا ہے اور کتے بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرف اسے دھیان نہیں دینا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو انسان کی توجہ رحمان کی طرف ہونی چاہیے، اور انسان کی منزل معرفت الہی ہونی چاہیے۔ اب اس منزل کے اندر کئی مقامات کے اوپر شیطان روڑے اٹکائے گا اور کئی مقام کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا، لیکن اس کے باوجود ان وسوسوں کی طرف دھیان نہیں رہنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ جب اس طریقے سے بندہ نماز ادا کرتا ہے تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، رونے لگا۔ کیا ہوا؟ کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں اور مجھے نماز ادا کرنے میں دل نہیں لگتا، میرا دل کہیں اور ہوتا ہے اور میرا بدن مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت محدث اعظم وجد میں آ گئے۔ کہا اچھا تیرا دل نہیں لگتا پھر بھی تو نماز ادا کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ تو دل لگی کے لیے نماز نہیں ادا کرتا، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دل لگے نہ لگے، دل مانے نہ مانے، انسان کو کتنی زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں کیوں نہ ہو، کسی حال میں بندے کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ رب قدوس نے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی سند عطا فرمائی ہے۔